لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تسہیل المصادر کا سبق نمبر 7 کا جو اردو سے فارسی اور فارسی سے جو اردو ہے انشاءاللہ وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مصدر ایک مرتبہ پھر دیکھ لیے۔ استادن مصدر کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، نشستن بیٹھنا، آمدن آنا، رفتن جانا، پوئیدن دوڑنا اور جستن کودنا۔ اب ہم اس کی کیا کریں گے، اس کی ہم اردو بنائیں گے فارسی سے۔ پہلے می جستی، تو ہم سیغے وغیرہ ہم سب سمجھ کے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ می جستی، تو دیکھیے یہ ہے، جب می ہے اس میں شروع میں تو ابھی اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی استمرار معروف ہے۔ جستی ہے آخر میں یا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اور جستن مصدر کا معنی ہوتا ہے کودنا۔ می جستی، تو کودتا تھا، تو کودتا تھا۔ پوئیدہ بودند، بودند جب آخر میں ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ماضی بعید ہے، ماضی بعید معروف ہے۔ اور پوئیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ پوئیدہ بودند، وہ دوڑے تھے، وہ دوڑے تھے۔ می رفتم، می جب شروع میں ہے تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ماضی استمراری معروف ہے۔ می رفتم، رفتن مصدر کا معنی ہوتا ہے جانا، اور می رفتم یہ واحد متکلم کا صیغہ، آخر میں میم ہے۔ می رفتم، میں جاتا تھا، میں جاتا تھا۔ نمی آید، نمی یہ ماضی استمراری منفی ہے۔ نمی آمدید، آمدید آخر میں یا دال ہے، اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ نمی آمدید، آمدن مصدر کا معنی ہوتا ہے آنا۔ نمی آمدید، تم نہیں آتے تھے، تم نہیں آتے تھے۔ می نشست، می سے ہم سمجھ گئے کہ یہ ماضی استمراری ہے۔ نشستن مصدر کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اسی سے نشست یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ می نشست، وہ نہیں بیٹھتا تھا، می نشست وہ بیٹھتا تھا، کیونکہ نمی نہیں ہے نا اس میں۔ می نشست وہ بیٹھتا تھا۔ استادہ بودیم، استادن مصدر کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور بودیم سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماضی بعید ہے، اور یا میم آخر میں ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ استادہ بودیم، ہم کھڑے تھے، کیا ہے، ہم کھڑے تھے، یا ہم کھڑے ہوئے تھے، دونوں معنی لگا سکتے ہیں۔ ہم کھڑے تھے یا ہم کھڑے ہوئے تھے۔ پرسیدہ می شدید، پرسیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ اب پرسیدہ می شدید، اب می جب بیچ میں آیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ماضی استمراری مجہول ہے۔ پرسیدہ می شدید، شدید میں یا دال جو ہے آخر میں، اس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ پرسیدہ می شدید، تم پوچھے جاتے تھے۔ پرسیدن مصدر کا معنی پوچھنا، تم پوچھے جاتے تھے۔ آوردہ نمی شدند، آوردن مصدر کا معنی ہوتا ہے لانا، اور نمی می جب بیچ میں آ گیا تو اس سے ہم سمجھ گئے کہ ماضی استمراری مجہول ہے۔ شدند، شدند سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخر میں نون دال سے کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ آوردہ نمی شدند، تم نہیں لائے جاتے تھے۔ آوردن مصدر کا معنی لانا، آوردہ نمی شدند، تم نہیں لائے جاتے تھے۔ آمرزیدہ شدی، آمرزیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے بخشنا، بخشیدن مصدر کا معنی بھی بخشنا ہوتا ہے، اور آمرزیدن مصدر کا معنی بھی بخشنا ہوتا ہے۔ آمرزیدہ شدی، یہ آمرزیدہ شدی، یہ شدی جو ہے اس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماضی قریب ہے، اسی کے اندر ایسا شدی ہوتا ہے۔ آمرزیدہ شدی، ماضی قریب مجہول ہے۔ تو، اور کیا ہے شدی میں، یا بتا رہی آخر میں کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو بخشا گیا ہے، تو بخشا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نمی خندیدم، خندیدم مصدر کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ نمی خندیدم، خندیدم میں ہم نمی سے جو شروع میں می ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ماضی استمراری ہے اور منفی ہے، اور آخر میں
جو میم ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے۔ آپ سمجھ کے جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ نمی خندیدم، میں نہیں ہنستا تھا، میں نہیں ہنستا تھا۔ می پاشید، یہ ہے می پاشید، پاشیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا۔ می پاشید، می پاشید وہ چھڑکتا تھا، می پاشید وہ چھڑکتا تھا، کیونکہ اس میں دال ہے آخر میں، اور دال واحد غائب کی علامت ہے۔ می پاشید وہ چھڑکتا تھا۔ شناختہ نمی شدم، شناختن مصدر کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ اب می بیچ میں آیا ہے تو ماضی استمراری مجہول ہے یہ۔ شناختہ نمی شدم، اور آخر میں میم ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ واحد متکلم ہے۔ شناختہ نمی شدم، میں نہیں پہچانا جاتا تھا، میں نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں ہے فارسی بناؤ، تو اب ہم یہاں پر فارسی بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آئے تھے، ہم ہے تو مطلب یہ ہے کہ جمع متکلم ہے۔ آئے تھے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی بعید ہے، اور آنے کی عربی آتی ہے آمدن، آمدن مصدر کا معنی ہوتا آنا، تو اسی سے ہم بنائیں گے آمدہ بودیم، ہم آئے تھے، آمدہ بودیم۔ وہ بیٹھے تھے، وہ مطلب غائب ہے، اور وہ بیٹھے تھے مطلب جمع ہے، یہ جمع غائب ہے، اور تھے سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ماضی بعید ہے اور معروف ہے۔ بیٹھنے کی عربی آتی ہے نشستن، مصدر کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ وہ بیٹھے تھے، نشستہ بودند، نشستہ بودند۔ تم دوڑتے تھے، کیا ہے؟ تم دوڑتے تھے، دوڑے تھے نہیں، دوڑتے تھے، تو مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ماضی استمراری معروف ہے۔ دوڑنے کی عربی آتی ہے پوئیدن، مصدر کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، اور یہ صیغہ ہے جمع حاضر کا، می پوئی دید، می پوئی دید۔ وہ نہیں کودتا تھا، وہ نہیں تا تھا، یہ ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، تا تھا یہ ماضی استمراری اردو میں لگتا ہے۔ وہ نہیں کودتا تھا، کودنے کی عربی آتی ہے جستن، مصدر کا معنی ہوتا ہے کودنا، اور وہ نہیں کودتا تھا مطلب ایک ہے تو واحد غائب ہے، اور ماضی استمراری ہے۔ اس کے ہم آسانی کے ساتھ میں اس طرح بنا دیں گے می جست، می جست، یہ ہو گیا۔ اب نہیں کودتا تھا تو می نمی جست کر دیجئے، اگر کودتا تھا تو می جست، نہیں کودتا نمی جست۔ تو نہیں پہچانا جاتا تھا، جاتا تھا، جاتا تھا، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ماضی استمراری مجہول ہے، اور پہچاننے کی بھی آتی ہے شناختن، مصدر کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اور تو نہیں پہچانا، تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ واحد حاضر کا صیغہ ہے یہ، تو اس کی ہم عربی بنائیں گے شناختہ می شدی، شناختہ نمی شدی، می شدی تو پہچانا جاتا تھا، نمی شدی تو نہیں پہچانا جاتا تھا، شناختہ نمی شدی تو نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے میں پہنچا تھا، تھا مطلب ماضی بعید، میں مطلب واحد متکلم، پہنچنے کی عربی آتی ہے رسیدن، مصدر کا معنی ہوتا پہنچنا۔ میں پہنچا تھا، رسیدہ بودم، رسیدہ بودم، میں پہنچا تھا۔ اس نے چھڑکا ہے، اب جب اس کے اندر ہے تو ہم اس سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ماضی قریب ہے۔ اس نے چھڑکا ہے، چھڑکنے کی عربی آتی ہے پاشید، یعنی پاشیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا۔ اس نے چھڑکا ہے تو پاشیدہ است، اس نے چھڑکا، اس طرح بنا دیں ہم پاشیدہ است، ہاں است بڑھا کر کے بناتے ہیں نا ماضی مطلق کے آخر میں۔ اس نے اٹھایا ہے، کیا ہے؟ اس نے اٹھایا ہے سے بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ماضی قریب ہے، اور تم نے اٹھایا ہے، سوری اس نے نہیں، تم نے اٹھایا ہے، تو یہ
جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ اور برداشتاً مصدر کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ کدھر ہے؟ برداشتاً مصدر کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ برداشتہ عید، برداشتہ عید، تم نے اٹھایا ہے۔ میں ملاتا تھا، یہاں تک ہے یہ، میں ملاتا تھا، تو پیوستن مصدر کا معنی آتا ملانا۔ ملاتا تھا ماضی استمراری ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ می پیوستم، می پیوستم، میں ملاتا تھا۔ تو نہیں لایا تھا، آوردن مصدر کا معنی ہوتا ہے لانا، اور نہیں لایا تھا اس کے لیے یہ ماضی بعید ہے، منفی ہے، تو نہیں لایا تھا۔ آوردہ نہ آوردہ بودی، آوردہ بودی تو لایا تھا، نہ آوردہ بودی تو نہیں لایا تھا۔ اس کے بعد ہے ہم پڑھتے تھے، ماضی استمراری ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ خواندن مصدر کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ ہم پڑھتے تھے، می خواندید، می خواندید۔ وہ نہیں لکھتے تھے، ماضی استمراری ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے۔ نوشتن مصدر کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ می نوشتند، می نوشتند۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔